السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کی ہماری یہ گفتگو روئے زمین کے سب سے افضل اور سب سے بابرکت پانی آب زمزم سے متعلق ہوگی، جس کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، کہ روئے زمین پر سب سے اچھا پانی زمزم کا پانی ہے۔ اس میں کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ اس زمزم کے پانی کے پیتے وقت بندے مسلم جو نیت کرے یا جو دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ بندے مسلم زمزم پیتے وقت جو نیت کرے یا جو دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو شخص زمزم پیتے وقت اللہ سے دنیا و آخرت کی جس بھلائی کا سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور قاضی شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس حدیث میں دلیل ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے، پینے والے کو وہ چیز عطا ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا و آخرت کی جس کسی بھلائی کے لیے پیے، جس کسی بھلائی کا سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ماء زمزم لما شرب لہ، اس میں ما یہ عموم کا صیغہ ہے، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے مسلم جو کچھ بھی سوال کرے، جس چیز کی بھی آرزو اور تمنا کرے اور جس چیز کی بھی نیت کرے، زمزم پیتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو پوری فرما دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ فَإِن شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللَّهُ، اگر تم زمزم کا پانی پیو شفا کی نیت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ وَإِن شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا عَاذَكَ اللَّهُ، اور اگر تم زمزم کا پانی پیو اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے، مشکلات و مصائب سے، شیطان کے شر اور فتنوں سے، انسانوں کے فتنوں سے پناہ چاہنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے تم زمزم کا پانی پیو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی پناہ عطا کرے گا۔ وَإِن شَرِبْتَهُ لِيَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ، اگر تم زمزم کا پانی اس نیت سے پیو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رکھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پیاس کو ختم کر دے گا اور قیامت کے دن میدان محشر میں تمہیں پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ مجاہد رحمہ اللہ جو ایک مشہور تابعی ہے وہ بیان کرتے ہیں، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ اگر تم نے اس کو شفا کی نیت سے پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا، اور اگر تم نے اسے پیاس سے حفاظت کی نیت سے پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سیراب کر دے گا، اور اگر تم نے اس نیت سے پیا کہ تم بھوک سے محفوظ ہو جاؤ، تمہیں آسودگی حاصل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے تمہیں آسودگی عطا کرے گا۔ عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے نکلے تو ہم بھی ان کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے طواف اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے فارغ ہو گئے تو وہ صفا پہاڑی کی جانب جاتے ہوئے زمزم کے کنویں کے پاس سے گزرے، اور انہوں نے 1 ڈول زمزم کا پانی لانے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے اس زمزم کے پانی کو پیا اور اپنے چہرے اور سر پہ ڈالا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے، زمزم شفاء ہی لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی شفا ہے اور یہ اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ بندے مسلم زمزم کے پانی کو جس نیت سے پیے اسے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب زمزم کے پانی کو پیتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور کشادہ روزی کا اور ہر بیماری سے شفا کا۔ حسن بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ زمزم کے کنویں کے پاس گئے، 1 ڈول پانی لیا، پھر خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس نیت سے پیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے زمزم کے پانی کو پیا اور یہ کہا، اللہم انی اشربہ لعطش یوم القیامہ، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں یہ زمزم کا پانی پی رہا ہوں اس نیت سے کہ تو مجھے قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ فرما دے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے زمزم کے پانی کے پیتے وقت یہ نیت کی کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا کا ایک بڑا عالم بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ مراد اور ان کی یہ چاہت پوری فرما دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے زمزم کا پانی 3 نیتوں کے لیے پیا، 3 باتوں کے لیے، 3 مقاصد کے لیے۔ پہلی چیز تیر اندازی کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں تیر چلاتا تو 10 میں سے 10 یا 10 میں سے 9 نشانے پہ لگتے تھے۔ پھر میں نے زمزم کے پانی کو پیا علم کے لیے کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے علم عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم عطا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمزم کے پانی کو پیا اس نیت سے کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے جنت میسر فرما دے۔
وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میری یہ تمنا بھی پوری ہو جائے گی۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو جو یہ علم عطا ہوا ہے، یہ کشادہ علم جو عطا ہوا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی اسی لیے ہے جس نیت سے اس کو پیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمزم کا پانی پیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کشادہ علم عطا کیا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں امام حاکم رحمہ اللہ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے زمزم کا پانی پیا تو یہ نیت کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے ایک اچھا مصنف بنا دے۔ ان کی اس دعا اور اس نیت کا اثر یہ ہوا کہ وہ اپنے زمانے کے ایک اعلیٰ اور ممتاز اور ایک اچھے مصنف بن گئے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھا، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے تعلق سے، کہ جب خطیب بغدادی رحمہ اللہ حج کے لیے آئے اور انہوں نے زمزم کا پانی پیا تو انہوں نے 3 نیتوں سے 3 مقاصد کے لیے زمزم کا پانی پیا۔ ان کی پہلی نیت یہ تھی کہ وہ بغداد کی تاریخ کو بغداد کے اندر بیان کریں۔ دوسری نیت انہوں نے یہ کی کہ وہ جامع منصور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھیں، اور ان کی تیسری نیت یہ تھی کہ وہ بشر الحافی کی قبر کے بغل میں ان کی قبر بنائی جائے، ان کے بغل میں ان کو دفن کیا جائے۔ بشر الحافی اس زمانے کے ایک نیک اور صالح آدمی اور ایک عالم دین تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی ان تینوں آرزوؤں اور تمناؤں کو پوری فرما دیا۔ ارشاد العریب میں یہ اضافہ ہے کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں حاکم وقت کے بیٹے مظفر کو یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بشر الحافی کے بغل میں دفن کرنا۔ لیکن حاکم کے بیٹے نے مظفر نے خطیب بغدادی کے انتقال کے بعد اس وصیت کی خلاف ورزی کی اور انہیں ابرز کے مقبرے میں دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد مظفر نے یہ خواب میں دیکھا کہ خطیب بغدادی اسے ڈانٹ رہے ہیں اور اسے پھٹکار رہے ہیں کہ تم نے مجھے بشر الحافی کے بغل میں دفن کیوں نہیں کیا۔ اس کے بعد مظفر نے سن 491 ہجری میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی قبر کو دوبارہ کھدوایا اور لے جا کر کے حرب کے مقبرے میں بشر الحافی کے بغل میں ان کو دفن کیا۔ اور ارشاد العریب میں یہ لکھا گیا، رومی نے یہ لکھا، وَأُجِدَ كَفَنُهُ حِينَ نُقِلَ وَبَدَنُهُ طَرِيئًا تَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الطِّيبِ، کہ جب خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ان کی قبر کو کھودا گیا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کا جسم بالکل تر و تازہ ہے اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ احکام القرآن میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں کچھ دنوں تک قیام کیا اور میں زمزم کے پانی کو پیتا، اور جب بھی میں پیتا تھا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم اور ایمان کا سوال کرتا تھا
کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے علم کی دولت سے مزین فرما دے اور مجھے ایمان کی نعمت پر برقرار رکھ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ دونوں چیزیں عطا ہوئیں، اور کاش کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے زمزم نوشی کے وقت عمل کا بھی سوال کر لیا ہوتا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرا میلان اور میری توجہ عمل سے زیادہ علم کی جانب ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ میں نے زمزم پیتے وقت اللہ تبارک و تعالی سے علم کا سوال کیا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنے تعلق سے لکھتے ہیں اپنی کتاب جز فی حدیث ماء زمزم میں صفحہ 271 پہ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ پہلی بار حج کے لیے آیا اور میں نے ابھی حدیث سیکھنے کا آغاز کیا تھا تو میں نے زمزم پیا اور یہ نیت کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے حفظ حدیث میں امام ذہبی کے مقام و مرتبے تک پہنچا دے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب اس کے بعد میں نے دوبارہ حج کیا تو زمزم پیتے وقت یہ دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے اس سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا کر دے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میری یہ دعا قبول ہو گئی ہوگی اور مجھے وہ مقام و مرتبہ حاصل ہو گیا ہوگا۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے شاگرد خاص حافظ سخاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اس نیت کو پوری کر دیا اور انہیں علم میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوا جس کے بہت سارے لوگ گواہ ہیں۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے تعلق سے فَبَلَغَهَا وَزَادَ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس مرتبے کو تو پہنچے جس کا انہوں نے سوال کیا تھا زمزم نوشی کے وقت اللہ سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام اور مرتبے کو پہنچے۔ امام الکمال ابن الحمام رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح القدیر میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے تعلق سے لکھتے ہیں، جو ان کے شاگرد تھے، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے زمزم پیتے وقت استقامت کا اور اسلام کی حالت میں وفات کی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اللہ نے ناچیز کی اس دعا کو قبول کر لیا ہوگا۔ امام ابو بکر السیوطی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے حج کیا اور زمزم کا پانی پیا تو میں نے کئی ایک مقاصد کے لیے پیا۔ میں نے زمزم پیتے وقت پہلی دعا یہ کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے فقہ میں سراج الدین بلقینی اور حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مقام تک پہنچا دے۔ مجھے فقہ میں سراج الدین بلقینی اور حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مقام تک مجھے پہنچا دے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری اس نیت کو قبول فرما لیا اور مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کے شاگرد شمس الدین المالکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے جو دعا کی تھی اس مقام اور مرتبے تک وہ پہنچ گئے، اور اس زمانے میں ان کے مشائخ بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکے، چہ جائے کہ ان سے نیچے کے لوگ۔ تو زمزم پیتے وقت بندے مسلم جو نیت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے جو دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ جوہر المنظم کے مصنف احمد بن محمد رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کہ میں نے کئی بار زمزم کے پانی کو آسودہ ہو کر کے سیراب ہو کر کے پیا، اور میں نے ہر بار اپنے جس کام کے لیے بھی دعا کی، دینی اور دنیاوی، چھوٹے یا بڑے، جس کام کے لیے بھی دعا کی وہ چیز پوری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز مجھے عطا کر دیا۔ علامہ ظفر احمد تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میری زبان میں لکنت تھی، اور اس لکنت کی وجہ سے مجھے تقریر کرنے میں، بچوں کو پڑھانے میں، خطبے دینے میں بہت پریشانی ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمزم کا پانی اس بیماری سے شفا کی نیت سے پیا، فشفانی اللہ من ذالک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا کر دیا۔ تو زمزم کا پانی جو روئے زمین کا سب سے افضل اور بہتر پانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں شفا رکھی ہے، اس میں برکت رکھی ہے۔ بندے مسلم جس نیت سے پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پانی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس پانی کو پئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا سوال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔